براہ راست آپ کو دکھائیں گے اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی اور دیگر وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو تحریک پیش کی گئی ہے اس پر پارٹی کی سینئر قیادت نے تبادلہ خیال بھی کیا اور وزیر اعظم کو اپنے مشورے بھی دیے۔ ایک چیز طے ہوئی ہے اور میں بالکل برملا کہنا چاہوں گا، تحریک انصاف کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم جو عدم اعتماد ہے اس کا ہم مقابلہ کریں گے اور اس کو انشاءاللہ شکست دیں گے جمہوری انداز میں، سیاسی طریقے سے اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم بے جا لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، کسی کو نہیں جانے دیں گے، یہ محض پروپیگنڈا ہے، یہ ایک پختہ سیاسی سوچ کی نفی ہے اور ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور میں اس ابہام کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا ہوں اور یہ پارٹی کا ایک فیصلہ ہے۔ دوسری چیز جو کہ اخبارات پہ بھی آج شائع ہوئی اور کل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس پہ ایک انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور وہ ہے سندھ میں گورنر رول کے نفاذ کی۔ یہ بھی بحث کرتا چلوں کہ ایک جملے میں ایسا کوئی ارادہ نہ تھا نہ ہے، اور اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور سب کی رائے یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ماضی کی جو تجربات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم نے ان کا جائزہ بھی لیا۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بے جا سعید غنی صاحب یا بلاول پریشان نہ ہوں، تحریک انصاف کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اس پر بھی جماعت کی تمام سینئر قیادت کا ایک متفق کا فیصلہ اور رائے تھی۔ تیسری چیز درج کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو الائز ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، وہ چھوڑ گئے، چھوڑ جائیں گے۔ آپ میرے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، تسلسل سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے الائز ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں نے چودھری چمن کے ساتھ تو کام بھی کیا ہے۔ ہم پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز رائی اور میں اکٹھے رہے ہیں، ہم ایک کابینہ میں بھی رہے ہیں، تو میں ان کے مزاج کو، ان کے سوچ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک سیاسی گھرانہ ہے اور وہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں، جذباتی نہیں، سیاسی فیصلہ کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، کس منطق میں ان کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نون لیگ کتنی ان کے ساتھ دل میں گنجائش رکھتی ہے ان کے لیے؟ ماضی ان کا کیا تھا؟ 2018 کے الیکشنز میں ان کے راستے میں نون لیگ نے کانٹے بچھائے یا تحریک انصاف نے؟ ہم تو مل کے چلے، ہم نے دوسرے کا سہارا بنے، ہم تو آج بھی حکومت میں کٹھے بیٹھے ہیں، آج بھی ان کو عزت محبت دی ہے اور دینی بھی چاہیے، انہوں نے بھی ساتھ دیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ نون لیگ پر وہ بھروسہ میری سیاسی رائے کے مطابق کبھی نہیں کریں گے۔ اب بتائیے، کہا جا رہا ہے کہ ان کو پنجاب کی منطق دیکھیے، اکثریت وہاں نون لیگ کی ممبران کے صوبائی اسمبلی کی، اقلیت میں یہ ہوں گے، مل کے حکومت بنے گی نا، مخلوط، جب چاہیں نیچے سے قالین کھینچ لیں، تو اس چیف منسٹرشپ کا اور اس کی مدت کا کیا بھروسہ؟ کابینہ میں اگر اکثریت ہوگی نون لیگ کے وزراء کی تو چیف منسٹر صاحب کتنی ایفیکٹولی اپنا کام کر سکیں گے؟ یہ ایک سیاسی بات ہے، اور جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یہ ایک غیر سیاسی فیصلہ ہوگا، اور مجھے اس گھرانے سے جو بڑا وفادار ہے، تعلق دار ہے، غیر سیاسی فیصلے کی ہرگز توقع نہ تھی نہ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم تو بالکل چھوڑ گئی، بھائی یہ بھی غیر منطقی سی بات ہے، اور کس پر بھروسہ کر رہی ہے؟ آصف علی زرداری پر، پیپلز پارٹی پر۔ بھائی پیپلز پارٹی کی تو نفی ہے آپ کراچی میں۔ پیپلز پارٹی نے جو کراچی کے شہریوں کا جو حال کیا ہے، جو سلوک کیا ہے، کیا ایم کیو ایم کا کارکن اس سے غافل ہے؟ کیا ایم کیو ایم کی قیادت سے وہ شیدہ ہے؟ آپ خود کہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ کے لوکل گورنمنٹ قانون کا جو پیپلز پارٹی نے حلیہ بگاڑا،
کس نے بگاڑا؟ اس پہ احتجاج کس نے کیا اور ساتھ کس نے دیا؟ تحریک انصاف نے. جو آپ کی بنیاد ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کو دفن کرنے والی جماعت ہے, آپ ان کی گود میں بیٹھیں گے؟ یہ ہرگز سیاسی فیصلہ نہیں ہے, اور وہ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی عمل کا حصہ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی ایسا فیصلہ کریں گے کہ پچھلے 15 سال میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, وہ آپ نے دیکھا جو کچھ کیا, اور پچھلے 4 سال میں ایم کیو ایم کے ساتھ جو سلوک برتا گیا ہے وہ کس سے پوشیدہ ہے. اگلی بات میں عرض کرتا چلوں, جو ہمارے ایم این ایز ہیں, تحریک انصاف کے ایم این ایز جو مختلف جگہ پہ تشریف فرما ہیں اور کچھ سندھ ہاؤس میں بھی بیٹھے ہیں, تعداد کی کیا سرائیاں ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, مبالغہ آرائی بھی بہت ہو رہی ہے اور سیاست میں ہوتی ہے, اس کی گنجائش ہونی چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, اور انہیں یقیناً پتا ہوگا کہ قانون کیا کہتا ہے, آئین کے تقاضے کیا ہیں, اور جو ان کا مینڈیٹ انہیں ملا وہ کیا ملا. بلے کا نشان پہ وہ منتخب ہو کر آئے ہیں. اگر بلے کے نشان پر وہ منتخب ہو کر آئے ہیں تو بلے کے ووٹر نے ان سے کچھ توقعات وابستہ کی ہوں گی, ایک منشور کی, قیادت کی, ایک فیصلے کی, ایک سوچ کی, ایک ویژن کی. میرا نہیں خیال کہ وہ اگر ٹھنڈے دل سے از سر نو جائزہ لیں, گلے شکوے ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے, بیٹھتے ہیں, نظر ثانی ہو جاتی ہے, شکوے دور بھی ہو جاتے ہیں, گلے بھی کیے جاتے ہیں, یہ ہر کنبے میں ہوتے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں, پارٹی میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو رفع دفع کیا جاتا ہے. کسی مخالف کی گود میں بیٹھ کر آپ اپنا مستقبل نہیں سنوار سکتے. اور مت بھولیے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نون نے کئی لوگوں سے ماضی میں ٹکٹوں کے وعدے کیے, اور جب الیکشن کا وقت آیا وہ کتنے وعدے ایفا ہوئے یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میں آج بھی ان اپنے معزز ممبران سے, اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ غور کیجئے, فیصلہ آپ کر سکتے ہیں, آپ بااختیار ہیں, کوئی آپ پر دباؤ نہ تھا نہ ہم دے سکتے ہیں. ہم کولیگز ہیں, ہم ایک دوسرے کے پر دباؤ نہیں ڈال سکتے, ایک دوسرے سے گزارشات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو منا سکتے ہیں, آپ کی ہر جائز بات سننے کو بھی تیار ہے. میں آج بھی کہوں گا کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی اگر دوست تحریک عدم اعتماد میں اپنی جماعت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. میری ان سے آج بھی بحیثیت ایک دوست کے, ایک خیر خواہ کے اپیل ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. کیونکہ میں یہ نہیں کہتا دنیا کیا کہہ رہی ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑتا, میں ہارس ٹریڈنگ کی بحث میں بھی نہیں جاتا, بہت بات ہو چکی. میں جو نوٹوں کی بوریاں ہیں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, مناسب ہی نہیں ہے مجھے, کیونکہ ان کی ساکھ پر مجھے اعتماد ہے. میں صرف ان سے کہوں گا ٹھنڈے دل سے تولیے, تول کے بولیے اور فیصلہ کیجئے. اور جب آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیے, کئی دفعہ انسان جذبات میں بھی کہہ جاتا ہے, گلا شکوہ غصے میں بھی ہم باتیں کہہ جاتے ہیں, بھائی دوست کر جاتے ہیں, لیکن جب ٹھنڈے دل سے آپ اس پر غور کرتے ہیں تو پھر آپ سیاسی فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ سیاسی فیصلہ جو ہے وہ بالکل یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی جماعت کے فیصلے کے اور اپنے مینڈیٹ کے برعکس جائیں. اور اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آج جو پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے خان صاحب کی صدارت میں, وہ یہ ہے کہ قانون, آئین اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اپیل کے باوجود اگر کوئی منحرف ہوتا ہے تو اس ممبر کو شو کاز نوٹس بھی دیا جائے گا اور ان کے خلاف پریزیڈنشل ریفرنس بھی موو کیا جائے گا. ہم سیاسی انداز میں, قانونی انداز میں, پارلیمانی آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کا ہر مقابلہ کرنا چاہیں گے. آخری بات, ایک چیز بازار میں اور گردش کر رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, صرف عمران خان ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ سب کچھ بچ سکتا ہے اگر -1 ہو جائے. میں برملا کہنا چاہتا ہوں, تحریک انصاف میں -1 کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ابہام اگر کسی کے ذہن میں ہے تو نکال دیجیے. اور پھر کہنے والے کون ہیں؟ میثاق جمہوریت بھول گیا؟ میثاق جمہوریت میں کیا کہا جاتا تھا؟ کیا یہی
جب محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں -1 کی بات کیا جاتا اس زمانے میں کی جاتی تھی تو آپ قبول کرتے تھے؟ جب آصف علی زرداری صاحب کو کہا جاتا تھا -1 کیونکہ پوری پارٹی کا مطلب اتنا ان کا وزن تھا کہ پوری پارٹی ان کے وزن کے نیچے دب رہی تھی، دفن ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے -1 پر اتفاق نہ کیا. جب نواز شریف صاحب کے بعد کہا جا رہا تھا کہ -1 اور شہباز شریف صاحب کو ایک اشارہ دیا جا رہا تھا کہ وہ آپ کو ریپلیس کر سکتے ہیں، کیا نون لیگ -1 پر متفق ہوئی تھی؟ یہ آزمائے ہوئے فارمولے ہیں جس کو کہ عوام مسترد کرتی ہے، اور یہ ان کے ہیں جنہوں نے تو بنیاد نہیں رکھی. دیکھیے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو نے. آج آصف علی زرداری اور بلاول میرا بچہ ہو، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ چیئرمین نہیں، وہ بانی چیئرمین ہے. آج شہباز شریف نواز شریف کی جگہ نہیں لے سکتا، مریم شہباز شریف کی جگہ نہیں لے سکتی، لینا چاہیں بھی. تو تحریک انصاف کا تو چیئرمین جو ہے یہ بانی چیئرمین ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے پودا لگایا ہے، پودا اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. اس پودے کی فکر مجھے زاہد کو بکر کو زیادہ ہوگی اس سے جس نے پودا لگایا ہے، جس نے اس کو پروان چڑھایا ہے، جس کو وہ پھلتا پھولتا دیکھ رہا ہے. اس پہ تو پھپتیاں کستے تھے لوگ کہ اس کا سیاسی مستقبل ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو تانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی جماعت میں. اور الحمدللہ آج 4 حکومتیں قائم کی ہیں اس نے، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں. اور انشاءاللہ جو میں نے ماحول دیکھا ہے سندھ میں، مجھے لگ رہا ہے کہ سندھ بھی نئی کروٹ لینے کو تیار ہے. تو یہ آج پولیٹیکل کمیٹی کے جو کچھ چند فیصلے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی اسد عمر صاحب، میں آج تو بہت سال جی اسد صاحب. اچھا جی، 2 چیزیں کوئکلی. ایک تو کیونکہ ہمارے اتحادیوں میں سے شاہ صاحب نے ایک ہماری سندھ کے اتحادی ایم کیوں کو ذکر کیا، تو میں ساتھ ساتھ یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ جو ہمارے دوسرے سندھ سے اتحادی ہیں GDA ان کا بھی ذکر کر دو. وہاں پر پیر صاحب پگارا کی بالکل بغیر کسی ابہام کے اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے حکومت کی سپورٹ میں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بڑی واضح پوزیشن لی ہے وزیر اعظم کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے غوث بخش مہر صاحب جو ہیں وہ بھی پوری طریقے سے حکومت کے ساتھ کھڑے رہے. تو میں نے کہا کہ میں ان کا بھی ذکر ضرور کر دوں. دوسرا، جیسے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آج فیصلہ یہ ہوا کہ شو کاز دیا جائے گا، اور وہ شو کاز کے اندر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہ دباؤ نظر آ رہا ہے، لوگوں کے رشتہ داروں نے ہم رابطہ کیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو سمجھائیں گے کہ یہ اتنی بڑی غلطی نہ کریں. ساری قوم دیکھ رہی ہے، ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. اس وقت کوئی عام سیاسی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کس پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. یہ بالکل ایک واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ کون پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کس نے پاکستان کے مستقبل کے خلاف جانا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر کچھ خود بھی انسان دوبارہ سوچتا ہے، کچھ دباؤ گھر کے اندر سے آ رہا ہے. یہ بھی میں بتا دوں، کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے کہ کسی کو جا کے ڈرایا دھمکایا جائے. وہ ہماری سیاست ہی نہیں ہے، ہم اس قسم کی سیاست میں یقین نہیں کرتے. لیکن اخلاقی دباؤ جو ہے وہ بے تحاشا مجھے پتا ہے کہ وہاں پر فیل ہو رہا ہے. ان میں سے یہ بھی بتا دوں، 1 سے زیادہ لوگوں نے باہر رابطے بھی کیے ہیں اور پیغامات بھی ہمارے پاس آئے ہیں. تو یہ ساتھ سامنے رکھتے ہوئے شو کاز نوٹسز کے اوپر، ڈرافٹ کے اوپر کام جاری تھا. میں اس میٹنگ سے جانے کے بعد انشاءاللہ آج شام کو شو کاز نوٹسز پہ دستخط کر دوں گا اور وہ شو کاز نوٹس ایشو کر دیے جائیں گے. اور اس میں سے جو اپنے فیصلے کے اوپر ظاہر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے وہ شو کاز کے جواب کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. 63A کی یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے آئین کی کہ ہم نے پہلے شو کاز نوٹس ایشو کرنا ہے، تو وہ شو کاز نوٹس ایشو ہو جائے گا. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ تو سب تو کر لیں. پہلی بات یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی شاہ صاحب نے بات کی ہے، میں کل ہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم بڑے شریف لوگوں کی پارٹی ہیں، لیکن شاہ صاحب نے تو حد ہی کر دیا شرافت کی. اتنے بھی نہیں ہیں، تھوڑے سے جب ضرورت پڑی تو کر لیں گے. ایشو بڑا سمپل ہے. یہ جو سارے لوگ ہیں جو سندھ ہاؤس میں اس وقت قید کیے گئے ہیں اور ان کے اوپر وہاں سے پولیس بلا کے لگائی گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو آزادانہ فیصلے کرنے کی اختیار ہونا چاہیے اور ان کو رہا کیا جائے.
دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے یہ بحث چل رہی تھی کہ آرٹیکل 63A میں کیا ووٹ ڈال سکتے ہیں یہ پہلے یا نہیں ڈال سکتے. لہٰذا ہم نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے پوچھ لیا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ ہارس ٹریڈنگ آئین الاؤ کرتا ہے یا نہیں الاؤ کرتا. تو سپریم کورٹ اس کے اوپر پریزیڈنشل ریفرنس جائے گا, سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی, جو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ یہ قرار دے چکا ہے کہ جہاں پر ڈسکوالیفیکیشن کی مدت نہیں ہے وہاں ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی. تو یہ بھی ہم نے سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کہ یہ لوگ جو بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے کیا یہ دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے یا یہ تا عمر بین جو ہے اس میں آئیں گے. اور یہ ریفرنس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ منڈے کو فائل ہو جائے گا. اس ہدایات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں اور اکارڈنگلی جس طرح سے صاحب نے بتایا کہ اس کے جو شو کاز نوٹسز ہیں وہ علیحدہ ہیں, وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے, اس کے وہ اسپیکر صاحب کو چلے جائیں گے. تو ایک طرف اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفیکیشن کی کارروائی شروع کریں گے اور دوسری طرف سپریم کورٹ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ کر کے ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے جائز طور کے اوپر سندھ ہائی کی جو حکومت ہے اس کے غیر آئینی جو اقدامات ہیں ان سے وفاق کو آگاہ کیا ہے اور سندھ میں گورنر رول کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک آپشن ہے. لیکن جس طرح شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس آپشن کے اوپر فی الحال ہم نے کہا ہے کہ اس پہ فی الحال عمل نہیں کریں گے, لیکن اگر آئینی طور کے اوپر اسی طرح سے جاری رہا تو پھر ظاہر ہے دیکھ لیں گے, لیکن فی الحال اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ایک جو ہمارا جلسہ ہے 27 تاریخ کا اس کی بھرپور تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تمام قافلے جو ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے وہ نکل آئیں گے اور 27 تاریخ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ اسلام آباد ہونے جا رہا ہے. پہلے ایاز سے کر لیں. ایاز کو کہنا آپ نے بات کی کہ مائنس عمران خان کی بات کی, میثاقی جمہوریت کی بات کی. میثاقی جمہوریت کو آپ کو بھی پتہ تھا اس وقت بھی اس میں موجود تھے, پیپلز پارٹی نون بھی کرتا. جو -1 کی ریکوائرمنٹ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ جن 2 الائز کے اوپر اس وقت آپ یہ تکیے کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. برملہ اظہار ایم کیو نے بھی کیا, برملہ اظہار مسلم لیگ کاف نے بھی کیا کہ مائنس عمران خان ہوگا تو ہم اس آپشن پہ جا سکتے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ سر جب آپ کی حکومت بننی تھی تو تمام وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں آ رہے تھے اس وقت وہ ضمیر کی آواز کسی پارٹی کا نہیں تھا جو آ رہے تھے اور سینٹ میں بھی اس طرح ہوا, اس وقت آپ کے وزراء نے برملا کہا کہ ضمیر کی آواز ہے. تو آج ضمیر کیا سو گئے؟ فرق ہے. دیکھیے پہلی جہاں تک بات ہے نا -1 کی, قبلہ یہ چاہے وہ دیگر جماعتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس معاہدے میں تھی یا نہیں تھی, یہ ایک پرنسپل کی بات تھی, ایک پرنسپل کی بات تھی جس پہ سیاسی گفتگو کر کے 2 بڑی جماعتوں نے, اس وقت کی بڑی جماعتوں میں, اب تو بڑی نہیں رہی, اس وقت کی جو بڑی جماعتیں تھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. اس کی جو روح ہے نا اس فیصلے کی وہ آج بھی موجود ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے نا ان میں سے وہ لوگ تھے جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے, وہ جماعت کی ٹکٹ پہ نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ کوئی انڈیپینڈنٹ اگر ہمارا ساتھ دے رہا تھا, اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے برعکس تو اس پر یہ چیز لاگو نہیں ہوگی جس نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون آپ کو ایک مدت دیتا ہے, اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اس مدت کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت برقرار بھی رکھ سکتے ہیں یا کسی جماعت میں اپنے آپ کو ضم بھی کر سکتے ہیں. ان صاحبان نے از خود پی ٹی آئی کا جو ہے جھنڈا اپنے گلے میں لیا, پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں اپنے آپ کو پابند کیا جی, تو پھر ان پر یہ لاگو نہیں ہوتا, ان پہ ڈسپلن لاگو ہوتا ہے. میں ایک وضاحت کر دوں کیونکہ اتحادیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا, پتہ نہیں شاہ صاحب نے وہ کلپ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, وہی وہ خود جواب دے دیں گے, لیکن پھر بھی کیونکہ میرے اتحادیے میں ذمہ داری اپنی سمجھتا ہوں کہ میں کلیریفائی ضرور کروں. دیکھیں انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا, ان سے ایک سوال پوچھا گیا, تجزیہ کرنے کے لیے کہا گیا, اور تجزیے کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہو تو ہو سکتا ہے ہو جائے. انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. اگر کوئی تحریک انصاف کو جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف ہے ہی کوئی نہیں, تو -1
माइनस इमरान खान नहीं है, फिर वो माइनस पीटीआई है। कल उमर तो जायद को कर लेते। जी सर, जिस खंडा पेशानी से आपने काम किया है और कहना पड़ा है वज़ीर इत्तलाआत को कि आप माफी चाहिए, आपने अपने एग्जाम से भी कहा है, क्या आप बैंक जो पॉलिसी है उसके मुताबिक अपोजिशन से भी बात करना पसंद करेंगे इस सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि आपने इस तरह के मामला काफी सारे देखे। देखिए, अपोजिशन को मैं कहने की अपोजिशन में नहीं हूं और ना उन्हें मेरी सुननी है, वो मैं कौन होता हूं उनको सबक देने वाला, लेकिन एक कह सकता हूं, अपोजिशन को इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि क्या इन हालात में जहां अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है जो आपके सामने है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इकोनॉमिक कोलैप्स, पीस, स्टेबिलिटी की दरकार है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान अभी तक वजाहत नहीं कर सका कि जो उनने मिसाइल हमारी तरफ दागा है वो हादसाती तौर पे था या तजर्बाती तौर पे था, तीसरी तरफ दुनिया में आप देख रहे हैं कि पूरी यूरोप के अंदर एक कयामत आई हुई है, एक जंग चल रही है, चौथी तरफ पोजीशन ये है कि दुनिया की मईशत जो है वो एक दबाव में आ चुकी है, ऑयल प्राइसेस चढ़ रही हैं, व्हीट प्राइसेस चढ़ चुकी हैं। तो इस माहौल में क्या मुल्क अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो सकता है? जो इकोनॉमी स्टेबलाइज होने के बाद रिकवरी की तरफ जा रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है, क्या वो ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? अगर उनका ज़हन कहता है कि ऐसा नहीं होगा तो फिर उनको सोचना जरूर चाहिए, फैसला तो खुद कर सकते हैं। अब आज शबीर समा से सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें कि 25 को उन्होंने इस्लामाबाद में पहुंचना है, उन्होंने कहा है सर 27 को तहरीक इंसाफ का जलसा है, वो कह रहे हैं कि 30 को अदम एतमाद लेकर हम वापस फैसला जाएंगे, ऐसा मुमकिन है कि 30 तक ये सारा वाइंड अप हो जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि इजलास तो स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है, वो कब बुलाते हैं, कौन सी तारीख देते हैं, ज़ाहिर है उस पर हमारा हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, डेट अभी नहीं है। रना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो 25 तारीख को आ जाएं और बैठे, हम इंशाल्लाह ताला उन्हें पानी वानी भी पिलाएंगे। अभी तो देखें आपने इतनी शरीफाना शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, इसके बाद तो खाने का इंतजाम भी हमें ही करना पड़ेगा लगता है उनका। चावल की देगी असद उमर साहब ऑर्डर कर देंगे उनके लिए। वैसे चौधरी साहब ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं, जितने बंदे आने ना उनके खाने का इंतजाम करना मुश्किल नहीं होगा। कर लेंगे सनाउल्लाह हम साहब किए सनाउल्लाह साहब नहीं कर लेते। दो चीजें पूछनी है आपसे, एक तो आपने कहा और एड्रेस देते हैं इजलास से स्पीकर का ख्याल जरूर है, लेकिन उसमें दिया हुआ टाइम, अब जब ये रेफरेंस आ जाएगा तो रेफरेंस के डिसीजन तक वोटिंग हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये बता दें। अगेन स्पीकर साहब आपकी राय, आप वकील भी हैं सर, आप बता दें शोका जो दे रहे हैं इस रेफरेंस के फैसले का इंतजार करना चाहिए था या पहले आपके नहीं दो डिफरेंट बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें। वो रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि जो आदमी नजर आएगा कि पार्टी छोड़ गया है और पार्टी का सदर ये फैसला कर ले, क्या उसके बाद उसको वोट डालने का हक होगा या नहीं होगा, और अगर वोट का हक नहीं है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो वो कितने अरसे के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होती है। शो कॉज तो आइन का रिक्वायरमेंट है, तो ये तो पहला स्टेप है, वो होना ही होना है। सर कितने लोगों को शोकाज दे रहे हैं? शोकाज कितने लोगों को दे रहे हैं? जो आर्टिकल कितने लोगों को शोकाज दे रहे हैं? आर्टिकल 63(1)(a) जो है उसके तहत जिस तरह असद साहब ने बताया, 2 सेपरेट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। एक तो डिस्क्वालिफिकेशन की हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट से 2 अलग सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरा जो है कि स्पीकर साहब का जो टाइमिंग है, स्पीकर साहब के पास बहुत इख्तियार है और वो इसके ऊपर फैसला वो कर सकते हैं कि उन्होंने रेफरेंस का इंतज़ार करना है नहीं करना। वो इंतज़ार कर सकते हैं कि तारीख जो है वो कब की रखेंगे, कब की नहीं रखेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, स्पीकर साहब का अपने मर्जी। काशिफ रफीक न्यूज़ 1 से शासन ये फरमाइएगा, आपने जो गुफ्तगू की फवाद चौधरी साहब ने उसके एडवर्स गुफ्तगू कर दी गवर्नर राज के हवाले से और बाकी मामला के हवाले से। एडवर्स नहीं की, दूसरी बात ये फरमाइएगा, एडवर्स नहीं की। जो चीजें हुई, जिस तरह मीडिया पे रफ लैंग्वेज यूज की जा रही है या इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उसके बाद आप समझते कि मुनहरिफ अराकीन के साथ बात करने की कोई गुफ्तगू है? देखिए मैं आज भी कहूंगा और अपने दोस्तों से भी कहूंगा कि अपने अल्फाज के चुनाव में मोहतात करें। मैं एक सियासी आदमी हूं,
اور سیاسی انداز میں گفتگو کرنے کا قائل ہوں. دیکھیے اوئے توئے کرنا بڑا آسان ہے, سیاست میں ایسا نہیں کیا جاتا. یہ پنجابی فلم نہیں ہے, پارلیمنٹ آف پاکستان ہے, تو اس میں پارلیمنٹ کا لب و لہجہ استعمال ہونا چاہیے. اور آپ ایک مطلب خاندانی لوگ بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی بات پہ کوئی جائز شکوہ ہو اور مل کے کوئی غلط فہمی ہو, دور بھی کی جا سکتی ہے. اس لیے آپ اس حد تک نہیں جاتے. ایک نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ جو دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ سر جو الزامات لگ رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ بات کریں. دیکھیے عرض یہ ہے, دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج پولیٹیکل کمیٹی میں گورنر راج کا موضوع زیر بحث آیا اور اس پر تمام ہاؤس کی بشمول چیئرمین کی یہ رائے تھی کہ اس کی نہ ضرورت ہے اور نہ ایسا کوئی ارادہ ہے. اس سے زیادہ کلیئرٹی کیا آ سکتی ہے؟ اب ایس کے انی 24 سے صاحب بلاول نے کی چیلنج کیا ہے وزیر اعظم کو کہ گورنر راج لگا کر دکھائے. ضرورت ہی نہیں ہے, چیلنج کس لیے دے رہا ہے؟ بچہ ہے نا. اب میں پہلے بار بار کہتا ہوں, ابھی پختہ ہوگا, ابھی سیکھے گا. ابھی جو سبق پڑھاتے ہیں وہ پڑھا ہوا پہاڑا پڑھ دیتا, آگے گم ہو جاتا ہے. اب ایس کے انی 20 کا برینڈ ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. یہ بتائیے کل سے جو ہے مشاورت جاری ہے, تو کہیں پہ کوئی یہ بھی ڈسکس ہوا ہے, کوئی مشاورت ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور آپ لوگ ایک دوبارہ جو ہے عوام کے پاس جائیں اور 2/3 اکثریت لے کر دوبارہ اس پارلیمنٹ میں آئیں تاکہ آپ کو وساخت کی ضرورت نہ پڑے؟ کیوں اسٹیپ نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کیوں اسٹیپ ڈاؤن کریں, کس منطق کے تحت؟ دیکھیے ایک جو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک موو کی ہے وہ ان کا آئینی حق ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. دیٹس اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, وہ کر سکتے ہیں. اسٹیپ ڈاؤن کیوں کرے؟ آخری سوال عمر جان, وہ تو بھی پروو ہونی ہے نا, وہ تو پروو ہونی ہے نا بھائی. یعنی یہ میں نے کل بھی سمجھایا تھا ان کو, انہوں نے 8 بندے دکھائے, 10 دکھائے, 12 دکھائے. آئین کہتا ہے 172 دکھاؤ. جس دن وہ 172 دکھا دیں گے اس دن یہ ہو جائے گا. لیکن ایک پارٹ جو آپ نے بات کی اس سے میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. آنا انشاءاللہ عمران خان نے واپس 172 کے ساتھ ہے, کیونکہ قوم دیکھ رہی ہے اس وقت کہ قوم کے لیے, خودداری کے لیے, آزادی کے لیے, حرمت رسول کے لیے کون کھڑا ہوا اور کون نہیں کھڑا ہوا. آئے گا انشاءاللہ تعالی عمران خان 2/3 کے ساتھ اگلی آخری سوال عمر جان. دو چیزیں مختصر سی سر یہ بتا دیں, کلیئر ہو جائیں گی. ایک تو سر کل سندھ ہاؤس میں جو بھی سارا ہوا 8-9 لوگ سامنے ہیں, لیکن دعویٰ کیا گیا کہ 24 لوگ ہیں. ایک تو یہ کنفرم کر دیں کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ تک بھی اطلاع ہوں گے, کیا واقعی وہ 24 لوگ ہیں یا وہی تھے جو کل سامنے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں سر, اور ساتھ میں یہ کہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ 27 کا جلسہ جو ہے وہ آپ بھی موخر کریں اور وہ بھی ملتوی کریں تاکہ تصادم نہ ہو. تو کیا اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصادم کا نہ ہمارا ارادہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ہم تصادم والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم پہلے بھی ہم نے مارچز کیے ہیں, احتجاج کیا ہے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. تصادم کجا؟ ابھی پیپلز پارٹی والے آئے سرکاری مارچ کر کے سرکاری خزانے پر سندھ کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے. کہیں رکاوٹ بنے, کہیں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا نہیں. ہمارا آئندہ بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا کرنے کا. پہلی بات ہے کیا سرائیاں ہیں, کیا سرائیاں ہیں کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. جو سامنے آئے ہیں وہ تو آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھ لیے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ اسپیکولیشن ہے. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جنگل کریم کو منا لیا جائے تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی جو منانے والے ہیں وہ منائیں گے, میرے ماننے تو نہیں مانیں گے. تھینک یو سر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.